معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس مقصد کے لیے ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کی فضیلت عطا کی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ رجب کی 27ویں رات اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں سے جنتی براق لیے آسمان کی بلندیاں عبور کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، آنکھیں بند کیے، دل بیدار کیے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بید بھی ہو جائے گی، تو فکر مند تھے کہ معراج کے لیے کس طرح بیدار کیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم لو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ میں نے تجھے اسی دن کے لیے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافور لب محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مس کر لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لبوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی۔ تیسری منزل بیت المقدس کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چوتھی منزل بیت الحرام تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اترے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا گیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان تمام پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدا سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صف بندی کی گئی اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ نے فطرت کی راہ اختیار کی ہے۔ پھر ایک سیری آپ کے سامنے پیش کی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف چلنے کا آغاز کیا۔ عربی زبان میں سیری کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پھر دروازہ کھلا اور آپ کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی شخصیات سے ہوا جو اس مقام پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک بزرگ کی تھی جو انسانی ساخت کا مکمل نمونہ تھا۔ چہرے اور جسم میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں بہت سے لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور بائیں جانب دیکھ کر روتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ نسل آدم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔
پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل سے مشاہدے کا موقع ملا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ اور خیرات کچھ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ نہیں اٹھا پاتا تو اس میں مزید لکڑیاں ڈال کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتیں بڑھا دی جاتی تھیں اور وہ انہیں کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کے تحت رکھا جاتا تھا۔ پھر آپ نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ٹھوکریں کٹ رہی تھیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فساد برپا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بے حد بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آنے جانے والے انہیں روتے ہوئے دیکھتے تھے مگر وہ انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے تھے، نہ وہ ہل سکتے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ جواب دیا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک طرف خوشبودار گوشت پڑا تھا اور دوسری طرف سڑا ہوا گوشت پڑا تھا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہشات پوری کی۔ پھر آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو سینے کے بل لٹک رہی تھیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ جواب دیا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ ایسے بچے منڈوائے جو ان کے نہیں تھے۔ اسی دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت نرم رویہ کے حامل تھے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جتنے بھی فرشتے ملے تھے وہ سب سخت مزاج اور تیز چہروں کے ساتھ تھے، لیکن اس فرشتے کی خشک مزاجی کیوں تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور اس نے فوراً آپ کے سامنے پردہ اٹھایا اور دوزخ اپنے تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ اس مرحلے سے آپ نے دوسرے آسمان پر پہنچ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں بھی آپ کو خوش آمدید کہا گیا، مبارکباد دی گئی اور آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی جو اللہ کے سب سے خوبصورت نبیوں میں سے ایک تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا کی گئی تھی جبکہ باقی آدھی خوبصورتی تمام انسانوں میں تقسیم کی گئی۔ پھر آپ اگلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے جہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اس طرح آپ آسمان پر آگے بڑھتے رہے۔ ہر مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کون ہے؟ جواب آتا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دروازے کھول دیے جاتے اور آپ اگلے آسمان پر چلے جاتے۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر آپ ساتویں آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ساتواں آسمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بلند درجے پر تھے۔ وہ انبیاء کے والد ہیں، انبیاء جو ان کے بعد آئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں آپ نے بیت المعمور دیکھا جو فرشتوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ ہے۔ روایت کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے اس عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان کے بھی بالکل اوپر ہے۔ جو فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر دن نئے فرشتے آتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو تصور کریں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں
کہ قرآن میں فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ فرشتے اللہ سے مومنین کے لیے بخشش کی طلب کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ فرشتے اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور زمین پر موجود لوگوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید بلند مقام پر لے جایا گیا، جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ آپ نے اپنے رب سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ ملاقات 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی۔ 7ویں آسمان کے آخر میں ایک بہت بڑا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ آخری حد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے پھل اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں، اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا نظر نہیں آتی۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ تھا نماز۔ نماز وہ جو ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت کو دن میں 50 بار نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحفہ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، کیا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، مجھے اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے اور کم کروائیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ نہیں ادا کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ واپس گئے اور اللہ نے تعداد کم کر کے 45 کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا، واپس جائیے، 45 بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح ہر بار نماز کی تعداد 5 کر کے کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ 5 پر رک گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ جو 5 نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا اسے 50 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ یہ تو نماز کا تحفہ تھا، اور حدیث میں آگے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی نیکی کرے اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی بات بتائی گئی جسے سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے انجام دے، اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اور جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکے تو اسے بھی ایک نیکی کا اجر ملے گا، لیکن جو کوئی برائی کا ارادہ کرے اور اسے انجام تک نہ پہنچائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جب تک وہ اسے عمل میں نہیں لائے گا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو اس عظیم موقع پر دیا گیا جب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا۔ اللہ ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازے کہ ہم اللہ کا دیدار جنت میں کریں، کیونکہ اللہ کا دیدار جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کو ہر وہ چیز دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔